آپ کو اٹھایا گیا نیلم سے، لیکن آپ دوبارہ رہا ہو گئے. آپ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ راکھ کے ایجنٹ. ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایک ٹکا فنڈ ہمیں کسی بھی غیر ملکی کی طرف سے ملتا ہو. آزاد کشمیر کی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ علاقہ ہونا چاہیے. نہیں، یہ سب جھوٹ. آپ ہی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کشمیر کی بات کرنی چاہیے. جی میں چونکہ مجھے پتا ہے نا، میں وطن کا بیٹا ہوں. میں تو ایسا نہیں ہوں. سب سے پہلے مجھے ڈی چوک میں پھانسی دیجیے. مغل صاحب، اگست 2019 میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے تشخص کو بدلا، بھارت میں ضم کیا، ایون کہ اب ضم ہو چکا ہے. آپ نے کیا جدوجہد کی؟ کیا وجہ ہے آج تک لبریشن فرنٹ کوئی بڑا نام، کوئی بڑا لیڈر پیدا نہیں کر سکی؟ اصل میں لبریشن فرنٹ جسے پورے آزاد کے پورے کشمیر میں تمام تر ودیتوں میں اسے مقبولیت حاصل ہو. میں ہوں سبحان افتخار راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. ناظرین، آج کی اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین لبریشن فرنٹ نظریاتی محترم صداقت مغل کشمیری صاحب. آج ان سے گفتگو کریں گے، مختلف موضوعات زیر بحث لائیں گے اور کچھ کٹھن موضوعات پہ بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑھ کر لبریشن فرنٹ کے حوالے سے جو تمام تر باتیں، جو تمام تر معاملات زیر گردش رہتے ہیں ان پہ بھی ان کی رائے جانیں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مول صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کے سن. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم، ٹھیک ٹھاک. جاننا یہ چاہوں گا سر میں کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا، کیوں کیا؟ کیا یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا یا کسی کے کہنے پر آپ سیاست میں آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب، آپ کا اور اسٹیٹ ٹی وی کے دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ٹی وی جو ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہے. میرا تعلق نیلم سے ہے اور پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر سے. 1984 میں مقبول بٹ شہید کی جب تہاڑ جیل دلی میں شہادت ہوئی اور ایک طویل قید و بند کے بعد انہیں تختہ دار پہ ہینگ کیا گیا، تو اس کے بعد بھارتی مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کے اندر ایک غم و غصے کی لہر تھی، اور امان اللہ خان جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو چیئرمین تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ انڈین مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کو وہاں پہ انوالو کیا جائے. تو اس ضمن میں انہوں نے جماعت اسلامی سے، مسلم کانفرنس اور مختلف دیگر کشمیری قائدین سے رابطہ کیا کہ ہم وہاں پہ تاریخ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اس میں آگے لانے کے لیے پاکستان کی خواہش پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے انکار کر دیا. JKLF جو جموں کشمیر کی مکمل آزادی کی وحدت کی بحالی کی دائی تھی، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مقبول بٹ شہید اور تمام ریاستی لوگوں پہ ہونے والے مظالم کے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے ایک باقاعدہ ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا جائے کہ جو اس کا اختتام ریاست کی وحدت کی بحالی اور مکمل آزادی پہ ہو. 1988 میں جب تاریخ آزادی کا آغاز ہوا تو 1992 میں اس تاریخ میں اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق شامل ہوا، اور الحمدللہ اس وقت تک میں نظریہ مقبول پہ جدوجہد آزادی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو میں نے وقف کیا ہوا ہے. آپ 1992 سے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی الحمدللہ. 1992 سے اس وقت تک ایک نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے. جی کچھ بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں جو اس وقت عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں، ایک نئی دنیا میں، ایک نئی ریت میں داخل ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں چونکہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو سیاسی صورتحال رہتی ہے یا جن سیاسی جماعتوں کا پیک رہتا ہے وہ اس نظریے سے بہت دور ہے. بتانا چاہیں گے یہ نظریہ مقبول آخر ہے کیا؟ اصل بات یہ ہوتی ہے جی کہ یہ ایک مشکل راستہ ہے، گھٹن راستہ ہے، چونکہ اپنا حق لینا، وہ پھر جو جنہوں نے حق غصب کیا وہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہوں، وہ آپ کو مہارت اور مفاد بھی دیتے ہوں، اس عوض میں کہ آپ اس طرف نہ آئیں کہ آپ آزادی لیں. تو ایسے میں بہت کم دیوانے ہوتے ہیں جو مہارت اور مفاد کو قربان کر کے اپنی زندگی میں اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں. تو نظریہ مقبول یہ ہے کہ جموں کشمیر 16 مارچ 1846 سے لے کے 22 اکتوبر 1947 تک ایک آزاد ملک تھا. برصغیر کی تقسیم کے بعد، پاکستان کے ماضی وجود میں آنے کے بعد، ہندوستان کو برطانیہ سے آزادی ملنے کے بعد 22 اکتوبر کو انفارچونیٹلی جموں کشمیر پہ یہ الغار کی گئی.
اس وقت سے لے کے آج تک ایک ایسے کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، گلگت بلتستان پاکستان کے کنٹرول پہ ہے، جموں لداخ اور ویلی جو ہے یہ ہندوستان کے قبضے میں ہے۔ نظریہ مقبول یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تمام ریاست یکجا ہو اور ریاست جموں و کشمیر 1947 سے پہلے کی پوزیشن پہ جو ہے وہ جائے، ریاست کے لوگوں کے وسائل ان کے ہاتھ میں ہو، حق مالکیت ان کے اپنی ہو، حق حکمرانی ان کی اپنی ہو، دنیا کی دیگر مہذب اقوام کی طرح ہمیں بھی دنیا میں تسلیم کیا جائے، یہ نظریہ مقبول ہے۔ اور اس میں یقیناً دنیا میں جہاں کہیں بھی آزادی کی جدوجہد کی گئی ہے تو آزادی کو غصب کرنے والے، آزادی کو سلب کرنے والے ہمیشہ جو ہوتے ہیں یا ان کے جو پراکسی ہوتے ہیں محکوم اقوام کے اندر سے، وہ آزادی کی تاریخ کو کچلنے میں، دبانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے عوض میں آزادی پسندوں کو جو ہے مختلف طریقوں سے، مختلف عربوں سے عطاب کا شکار کیا جاتا ہے، پابند ثلاثہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، معاشرے کے اندر ان کے لیے جو ہے ان کا جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی دھرتی کی آزادی کے لیے اپنے اساس، اپنے مستقبل کی قربانی دے کر آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں۔ یہ نظریہ مقبول ہے، اور مقبول بٹ نے بھی یہی سوچ، مقبول بٹ نے بھی یہی فکر اپنے ساتھ، مقبول بٹ نے بھی یہی فکر اپنے ساتھ رکھی۔ 1988 میں لبریشن فرنٹ قائم کی گئی۔ لبریشن فرنٹ جو ہے یہ قائم کی گئی تھی 1977 میں، 1977 میں لبریشن 1977 میں ایک اب تقریباً 50 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ جاننا یہ چاہوں گا اس ہم 50 سال کر دیتے ہیں، یا اس 46 ایئرز میں، ان 46 سالہ عرصے میں کشمیر کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور آزاد کشمیر کی جو یہ پاکستان کے زیر انتظام جو حصہ ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ کیا وجہ ہے آج تک لبریشن فرنٹ کوئی بڑا نام، کوئی بڑا لیڈر پیدا نہیں کر سکی؟ اصل میں لبریشن جسے فرنٹ پورے آزاد کے پورے کشمیر میں تمام تر وحدتوں میں اسے مقبولیت حاصل ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مقبول بٹ شہید جو ہے، گو کہ ایک بات میں وضاح کرتا چلوں کہ مقبول بٹ شہید کا بیسکلی لبریشن فرنٹ سے تعلق نہیں تھا۔ جی، مقبول بٹ شہید جو ہے وہ جیل میں تھے جب لبریشن فرنٹ کو برمنگھم برطانیہ میں قائم کیا گیا 19 مئی 1977 میں۔ لیکن مقبول بٹ کا جو نظریہ تھا، امان اللہ خان، عاشم قریشی، اشرف قریشی، خالق انصاری، کیا کہتے ہیں اپنا، اور ان کے بہت سارے جو رفقا تھے، یہ اس سے قبل محاذ راشماری میں تھے، اور لبریشن فرنٹ کو ابتدائی طور پہ محاذ راشماری کی فارمر برانچ کے طور پہ، سفارتی ونگ کے طور پہ قائم کیا گیا تھا۔ مقبول بٹ شہید کا نام اس وقت پوری دنیا میں عزت احترام سے اور جموں کشمیر کے حوالے سے ایک سمبل کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امان اللہ خان جو ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور دنیا میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، جموں کشمیر سے ہٹ کے باہر کے لوگوں سے، انڈیا اور پاکستان کے لوگوں سے، یورپ کے لوگوں سے، کہ ریاست جموں have you know anyone about the Kashmir, from the Kashmir, about the Kashmir struggle, they will mention you only two names, Amanullah Khan and Maqbool Bhat Shaheed. And then after that, our mostly leadership was marked for the freedom, like شبیر صدیقی، اشفاق مجید وانی، حمید شیخ، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں بڑے ہائی فگر پیدا کیے، ڈاکٹر، سکالر، پروفیسر، سائنٹسٹ، عبداللہ ماگو جیسے لوگ جو ہیں، اور یہ جو باقی جو تنظیمیں بنی ہیں یہ تو بعد میں لبریشن فرنٹ کو توڑ کے بنائی گئی ہے۔ لبریشن فرنٹ آج بھی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ یہ ایک المیہ بھی ہے ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اپنا سوچ کا مقام بھی ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے دائرے ختم کرتے ہوئے ایک یکجا، ایک متحدہ کیا کہتے ہیں پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ ریاست کی آزادی تبھی ممکن ہوگی۔ یقیناً اس وقت لبریشن فرنٹ کے مختلف دائرے جن میں یاسین ملک صاحب کا دائرہ، اس کے اندر دو گروپ ہیں، توقیر صاحب الگ ہیں، اور جس کی کیا کہتے ہیں اور دوسرے رفیق ڈار صاحب کا گروپ الگ ہے۔ میرا چونکہ جے کے ایل ایف این 2017 میں قائم ہوئی، 1992 سے لے کے 2016 تک میں جے کے ایل ایف میں رہا۔ روف صاحب کا الگ ہے، صغیر صاحب کا الگ ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی خامیاں کوتاہیاں ہیں، کہیں نہ کہیں غاصبوں کے جو ہیں ریشہ دوانیاں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ جے کے ایل ایف این جو ہے یہ تمام عقائدوں کے تمام لوگوں کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ تمام آزادی پسندوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے۔
ہم اپنا تشخص قربان کرنے کے لیے تیار ہیں JK11، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حقیقی جدوجہد ہو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس گول کی طرف جانا ہے وہاں پہ پھر مصلیت جو ہے وہ باقی جو آپ کے اس جماعت کے باقی جو دڑے ہیں ان کا نظریہ، ان کا مقصد بھی تو یہی ہے. مقصد سب کا یہی ہے، کچھ طریقہ کار میں فرق. کیا یہ کہنا درست ہوگا یہ کہ تمام تر یہ جو دڑے ہیں ان کے جتنے بھی قائدین ہیں محض اپنی اپنی دکانیں کھول کر صرف اپنا ایک کاروبار چلا رہے ہیں، نہ انہیں کوئی ریاست سے غرض ہے، نہ ریاست کے لوگوں سے، نہ کوئی وحدت کشمیر سے، اور سب سے بڑھ کر نہ اس کسی مسئلے سے. صرف چند تقریریں ہوتی ہیں، پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پر چڑھا دی جاتی ہیں، کچھ 2-3 ماہ کے لیے کچھ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر آپ کی جتنی بھی نیشنلسٹ جماعتیں آپ سے مراد یعنی کہ آپ کی جتنی بھی دڑے ہیں خاموش بیٹھ جاتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر مسئلہ جموں کشمیر زندہ ہے تو وہ آزادی پسندوں کی وجہ سے زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ آپ دیکھیں نا، اس وقت کوئی بھی گزشتہ سال مجھے ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا. گلگت بلتستان کو جب پاکستان کا پروونس بنانے لگے تو JK11 ہی تھا جو ڈی چوک پہ پہنچا. اب جب یاسین ملک صاحب کو تہاڑ جیل میں لائف سینٹنس دی گئی تو یاسین ملک ہی کیوں، باقی بھی تو لوگ ہیں جو انڈیا سے آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو اس لیے کہ ہم سے غاصب جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں. اور اسی میں نے جو کہا کہ کچھ ایسی ریشت وانیاں ہیں. غاصب کون ہے؟ 85,806 مربع میل جموں کشمیر پہ جو بھی قابض ہے وہ انلیگل ہے، وہ غاصب ہے. اس وقت کون غاصب ہیں؟ کون سے ملک، کون سی طاقتیں ہیں جو اس وقت جموں کشمیر جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہے. چائنا کے کنٹرول میں ہے، وہ انلیگل ہے. گلگت بلتستان اور جس کو سوکال آزاد کشمیر کہا جاتا ہے پاکستان کے کنٹرول میں ہے، ان کا قبضہ انلیگل ہے. جموں لداخ اور ویلی انڈیا کے کنٹرول میں ہے، ان کا قبضہ انلیگل ہے. اور JK11 کا کوئی بھی دعویٰ اس کی یہی ڈیمانڈ ہے اور اس کی یہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ ہے کہ جدوجہد ہے کہ ریاست متحد ہو اور ریاست کو آزاد کیا جائے. مول صاحب، آپ نے کہا ریاست جموں کشمیر 3 ممالک کے قبضے میں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی جی. حضور پوچھنا یہ چاہوں گا، آپ کی لبریشن فرنٹ کے بارے میں ایک بہت سخت تاثر یہ موجود ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے اس وقت بنائی گئی تھی، یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کی فنڈنگ کے ذریعے بنائی گئی تھی، کہ ایون آج بھی آپ کو پاکستان کی جانب سے، ریاست کی جانب سے فنڈز ملتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اصل میں لبریشن فرنٹ جو ہے یہ برطانیہ میں بنتی ہے، اور اگر پاکستان کی اشرباد سے بنائی جاتی تو اسلام آباد میں بنتی. اور جو فنڈنگ کا بات ہے، جب غاصب آپ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ جو ریولیوشنری آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اپنا گول کر سکے. تو اس لیے ہمارے خلاف یہ اس قسم کے غلیظ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں 3 اپریل 2021 کو مجھے ڈی چوک سے گرفتار کیا جاتا ہے میرے ساتھیوں کے ساتھ، اور SOPs کا کیس لگا کے اڈیالہ جیل بھیجا جاتا ہے. ابھی تک وہ کیس نہیں ختم کیا گیا. یاسین ملک کو سزا ہوتی ہے دلی میں پریس کلب کے آگے 10 دن کا دھرنا دے کے انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ کرتا ہوں. مجھے یہاں سے گھسیٹ کے اڈیالہ جیل پہنچایا جاتا ہے اور مجھ پہ وہ دفعات JK11 پہ لگائے جاتے ہیں. اس دن چونکہ PTI کا بھی اگر آپ کو یاد ہو 25 مئی کو احتجاج تھا ڈی چوک کی طرف، جو PTI کے اوپر لگے اور ہمیں PTI کا شو کیا جاتا ہے. ہم سے ذریعہ معاش، ذریعہ روزگار جو ہے وہ چھین لیا جن لوگوں نے، وہ ہمیں کیا مراد دیں گے. میں اپنی بات کروں JK11 کی، ہمارا یہ منشور ہے نہ رکنا، نہ بکنا، نہ جھکنا. تو کیا آپ کے لاسٹ میں سمجھتا ہوں جو آزادی کی بات کرتے ہوئے کسی بھی غاصب کا کتا بنتا ہے، کسی بھی غاصب کا سہولت کار بنتا ہے اپنے وقتی حقیر مفاد کے لیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا بروکر بن جائے. چونکہ وطن ماں ہے، ماں کی آزادی کی بات کرنے والا جو بندہ بکتا ہے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا. میں اس کی نسلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اگر اس میں بھی ہوں. کیا آپ کے اس دھڑے کے علاوہ باقی جتنے بھی گروپس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کچھ گروپس میں ایسی روش موجود ہے کہ مختلف ممالک سے وہ فنڈنگ لیتے ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مختلف ممالک سے فنڈنگ لیتے ہیں. جو فنڈنگ لیتے ہیں ان کے ہمارے پاس تو بات وہی ہے کہ پروگرامات کے انعقاد کے لیے بھی مقبول بٹ شہید کی برسی آئی ہے 11 فروری کو. آج چونکہ کیا 29 دسمبر 2022 12ویں مہینے کی 29 تاریخ، 1 مہینے 10 دن کے بعد مقبول بٹ شہید کی برسی ہے. ہمارے پاس پوسٹر چھپوانے کے لیے، پروگرامات کا انعقاد کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. ہم اپنے گھر کا آٹا
اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کا نوالا چھین کے اس قسم کے پروگرامات کرتے ہیں, کال دیتے ہیں یا انعقاد کرتے ہیں, تو جن کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے ان کے پاس تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ وہ سہولت کار ہوتے ہیں غاصبوں کے, جو حکومتیں بھی کرتے ہیں, جو مراحت بھی لیتے ہیں, اور وہ اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں ہمارے خلاف. یہ اس میں کوئی بھی ایسی نہیں. ہاں کچھ لوگ ہوں گے یقیناً, اگر ہمارے اختلاف ہیں, مجھے ذاتی طور پہ یہی اختلاف تھا جے کے لیف سے کہ اس کی ایک غاصب کے خلاف نرم پالیسی تھی, نہیں ہونی چاہیے. جب میں دونوں سے آزادی کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو جو بھی میرے وطن پہ قابض ہے وہ غاصب ہے, وہ میرا بڑا بھائی نہیں ہو سکتا. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یقیناً. کس طرح سے پاکستان غاصب ہے؟ 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے حملہ کیا اور 27 کو انڈیا آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی قبائل, پاکستانی فورسز 22 اکتوبر کو ریاست میں داخل نہ ہوتے تو انڈیا کو 27 اکتوبر کو ریاست میں داخل ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا اس کے پاس. خیر وہ تاریخی حقائق تو اپنی جگہ پر موجود دیکھیں, ہیں, لیکن اس وقت کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے. نہیں, یہ سب جھوٹ ہے. آپ ہی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. جس ملک کے اسپتالوں میں پیناڈول کی گولی نہ ملے, جس ملک کے سرکاری سکولوں کو بچوں کو قاعدے کی تعلیم تک جو ہے وہ معیاری نہ ہو, جس ملک کی عدالتوں میں انصاف نہ ہو, جہاں کے جس ملک آزاد کشمیر کے اندر جو ڈیم بنے, جو پاور ہاؤسنگ پروجیکٹ بنے, وہاں سے ہمیں بجلی تک نہ ملے, ہماری لکڑی کی رائلٹی تک نہ ملے, اربوں خربوں ڈالر کا مدنیات اور ماربل وہاں سے لوٹا جاتا ہے, جنگلات لوٹے جاتے ہیں. یہ لوگ جبر کا شکار ہیں, بولنا نہیں چاہتے. اور جو اس کے باوجود وہ نعرے لگاتے ہیں, نہیں لگاتے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. آئیں میرے ساتھ, آپ آئیں میرے ساتھ, نیلم سے بیمر تک کا وزٹ کریں اور آپ لوگوں سے پوچھیں اپنے طور پہ آزادانہ ماحول میں. لیکن ایجنسیوں کا خوف ہوتا ہے, اس لیے لوگ جو ہیں وہ سہم ہوئے, اٹھا لیے جاتے ہیں. مجھے اٹھا لیا گیا 7ویں مہینے کی 3 تاریخ کو, مجھے نیلم سے کڈنیپ کیا ایس پی نیلم نے بریگیڈیئر مہتاب کے کہنے پہ. میرا جرم یہ تھا کہ جو بینکر ملنے تھے لوگوں کو آزاد کشمیر کے بجٹ سے, تو فورسز نے کہا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ بینکر ہم دیں گے, اور وہ سیمنٹ سریہ فوجی بھیج گئے. تو میں نے آواز اٹھائی کہ جی یہ تو لوگوں کا حق تھا, تو اس پہ مجھے کڈنیپ کیا گیا اور مظفر آباد لایا گیا. اب جب میں ہم نے تو اب اس اپنی زندگی وطن کو دی ہوئی ہے. آپ کو اٹھایا گیا نیلم سے, لیکن آپ دوبارہ رہا ہو گئے. تو نہیں تھا, میں نے کون سا کیا تھا. آپ کے پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے, وہاں سے آئے روز لوگ اٹھائے جاتے ہیں, لوگ نامعلوم ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, اور نیشنلسٹ جتنی بھی یہاں کی پارٹیز ہیں, لیفٹسٹ جتنے بھی ہیں پاکستان کو, سب ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. وہ تو آج تک کسی نے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھے. آپ کس طرح سے چھوٹ گئے؟ اب دیکھیں نا, وہ نہیں دیکھے اس لیے نہیں دیکھے کہ وہاں پہ میڈیا کا مجھے نہیں پتا کیا سچویشن ہے. میں اپنی بات کروں, اس وقت آپ نے دیکھا پورا راولہ کوٹ سڑکوں پہ آ گیا, ایک تاریخ بن گئی, پورا مظفر آباد سڑکوں پہ آ گیا. لیاقت یاد صاحب کو بھی اس دن گرفتار کیا گیا تھا. تو میرا جرم کیا تھا؟ وجہ تو یہ, میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں, میں کسی کا سہولت کار نہیں ہوں, میں کسی کا پراکسی نہیں ہوں. میں اپنے وطن کی آزادی کی بات کرتا ہوں, اپنے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں, ریاست کی تشخص کی بات کرتا ہوں. اور یہ جو ہمارا مسئلہ ہے, یہ تو اقوام متحدہ میں 2 ممالک جو قابض ہیں, انڈیا اور پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے. آپ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں؟ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ راہ کے ایجنٹ ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ لے کے آئے اور ہمیں چوک چوراہے میں پھانسی دے دے. کیا آپ کی اس جماعت کے جو بیرون ممالک ونگز قائم ہیں, ان نے بیرون ممالک کی تنظیموں کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک کی جانب سے, ایون کہ انڈیا کی جانب سے بھی فنڈنگ نہیں کی جاتی؟ ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی 1% فنڈ ہمیں کسی بھی غیر ملکی کی طرف سے ملتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے ڈی چوک میں پھانسی دی جائے, اس کے علاوہ میری جماعت کے جتنے بھی عہدیدار ان سب کو پھانسی دی جائے. آپ کشمیری ہیں؟ میں جموں کشمیر کا شہری ہوں. پھر آپ کو ڈی چوک پہ پھانسی کیوں دی جائے؟ اس لیے کہ یہ بلیم پاکستان لگاتا ہے. تو آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہی پھانسی یا یہی سزا کہ اگر آپ مرتکب قرار پاتے ہیں, آپ کو سری نگر یا پھر یہاں نہیں, جو بندہ وطن کا چوک میں دی جو بندہ وطن کا غدار, جہاں پر برہان وانی شہید, جو بندہ وطن کا غدار ہو, جو کسی سے فنڈ لیتا ہو, اس خبیث اس ابلیس کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی وطن میں رہے. لیکن کیا ایسے غدار کو وطن کے سامنے, عوام کے سامنے, قوم جوتے مارے جائیں, ننگا کیا جائے؟ تو پھر آپ کی قوم, آپ کا علاقہ, آپ کا ملک تو کشمیر ہے. ایسے جموں کشمیر کا میں شہری ہوں,
میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جو کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے. جی میں چونکہ مجھے پتا ہے نا میں وطن کا بیٹا ہوں, میں تو ایسا نہیں ہوں. اور جو فنڈنگ لیتے ہیں فاروق عبداللہ, سردار عتیق, راجہ فاروق حیدر, چودھری یاسین, یہ تو فنڈڈ لوگ ہیں, یہ تو پے رول پہ چلتے ہیں. اور یہ اگر لوگوں کو یہ اس قسم کے پروپیگنڈے ہمارے خلاف نہ کریں تو ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں. لیکن مغل صاحب چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی لیکن یہ حقیقت بھی منسلک ہے, ان کے ساتھ عوام ہے, آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے. دیکھیں نا جی, آپ ان کے پاس جو ہے اربوں روپے کے فنڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس جھوٹے نعرے ہوتے ہیں, جھوٹا بول بچن دیتے ہیں, آپ کو کہیں گے نوکری دلائیں گے, 6 سال آپ ان کے پیچھے نوکری کے لیے بھاگتے رہیں گے. ان کے جلسے جلوس میں آپ اس لیے جائیں گے کہ مجھے سکول ملے, کیا کہتے ہیں, مجھے اسکیم ملے گی, مجھے نوکری ملے گی. ہمارے پاس تو جھوٹ نہیں, ہمارے پاس سچ ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے, جان بھی دینی ہے اور مال بھی دینا ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں, لیکن وقتی حالات کا جبر کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, چونکہ لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق سے انہیں محروم رکھا ہوا ہے. یہ لالی پاپ دے کے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں. آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے پاس فنڈز ہیں, ان کے پاس فلاں ہتھیار ہیں, یہ حقائق ہیں, یہ تو حقائق ہیں. ابھی حکومتی خزانے کس کے پاس ہیں؟ حقائق ہی مان لیتے ہیں, ان کے پاس سب کچھ موجود ہے, جس وجہ سے ان کے ساتھ لوگ ہیں. نہیں, ان کے ساتھ لیکن آپ کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں, آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں, اس ملک سے مراد آزاد کشمیر کی اسمبلی کا حصہ بنیں, خود کو ایک مرتبہ آزمائیں, عوام کے پاس جائیں, لوگ تاکہ آپ کو یہ حق دیں یا آپ کو چوز کریں, آپ کو الیکٹ کریں, پھر وہ آپ کو اسمبلیوں تک پہنچائے اور پھر بلیک اینڈ وائٹ میں یہ چیز صاف ہو جائے کہ کون کس کے ساتھ ہے. ہمیں موقع نہیں دیا جاتا نا. اب میری جدوجہد آزادی کی ہے, مجھے الیکشن کنٹیسٹ کرنے سے پہلے ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ جموں کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہے. جب میں نے یہ ایفیڈیوٹ دے دیا تو میرا نظریہ ختم ہو گیا. ہاں, غیر جانبدارانہ الیکشن یہ کروائیں, اس میں ہر بندہ الیکشن پروسیس کا حصہ بنے اور اس میں کوئی جو ہے شک نہ رکھی جائے. تو یہ پھر آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ آپ ایک طرف سے مطلب کشمیر کا جو ایک سیٹ اپ ہے ٹیمپریری, اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے, دوسری طرف سے آپ ایک یہ اپنی جدوجہد کو جسے آپ نام دے رہے ہیں, یہ تحریک بھی چلائے ہوئے ہیں, یہ مطلب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو اسی طرح سے نہیں کمپلیٹ, یہ اسی طرح سے آپ چوک چوراہوں میں ہر کسی گزرتے دن میں کوئی جدوجہد یا کوئی جلسہ جلوس کر کے چلتے بنیں گے, اور پھر اسی طرح سے جو ہے لوگ اس آپ کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگتے رہیں گے. اس کا آخر حل کیا ہے؟ آپ اسمبلی کا حصہ بنے, اسمبلی میں آ جائیں, وہاں سے ہو کر اپنی جدوجہد کریں. اصل میں بات یہ 92 سے پہلے نیلم میں میرے خیال چند ایک درجن سے بھی کم لوگ تھے جو آزادی کی بات کرتے تھے. اس وقت آپ نیلم میں جائیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے, جہاں کی میں رہنے والا ہوں. طالبان کسی الیکشن پروسیس کا ایسا نہیں بنے. ہم آزادی کی جدوجہد کریں, حالات بدلیں گے, حالات بدلتے ہیں. تاریخ ملکوں کی غلاموں کی جو ہے غلامی کے خاتمے کی جدوجہد بڑی طویل ہوتی ہے. خود انڈیا کی جدوجہد آزادی 150 سال پہ محیط تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور لوگ سمجھیں گے. 75 سال مزید لگنے والے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کو. 75 سال کیا, اگر 200 سال بھی لگ جائیں, 200 سال بھی لگ جائیں, کیونکہ دیکھیں نا جو غاصب ہیں وہ بہت بڑے ہیں, رقبے کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے, اکانومی کا لیے, پھر ایک غاصب نہیں 3 غاصب ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کتنے وقت ہمیں جو ہے, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, ہم اپنی آزادی کی جدوجہد کریں گے. ہم کسی بھی غاصب کے ریشہ دوانیوں کا شکار نہیں ہوں گے, اس کے ہتھکنڈوں میں نہیں آئیں گے. آپ کہتے ہیں الیکشن میں جائیں, اگر مجھے الیکشن میں جانا ہے تو ان کا لا کے پاکستان کی شک سین کر کے, لا کے ہندوستان کی شک سین کر کے میں الیکشن میں چلا گیا, تو پھر میری تاریخ کہاں رہتی ہے, میرا نظریہ کہاں رہتا ہے, پھر میں لوگوں کے سامنے کیا کہا لے کے جاؤں گا. لیکن آپ کے پاس لوگ تو موجود ہوں گے جنہیں آپ اس بات پہ کنونس کر پائیں گے کہ ہماری منزل یہ ہے, ہمارا مقصد یہ ہے, ہمیں اس فلاں معاملے پہ. کیا یہ لوگ نہیں تھے؟ آپ کو وہ لوگ نظر نہیں آئے جب انہوں نے ٹورزم اتھارٹی قائم کرنے کی کوشش کی, جب پن میں ترمیم لانے کی کوشش کی؟ تو یہ کس بات سے ہو کہ لوگ نکلے نا, وہ کون سے لوگ تھے جو ریاست کی آزادی کے داعی تھے, وہ لوگ نکلے, تب ان کو جو احساس ہوا. لیکن وہ بالعموم تمام تر جماعتوں سے تھے, صرف آپ کی لبریشن فرنٹ سے نہیں تھے. میں نے کب کہا یہ میری لبریشن فرنٹ سے تھے؟ وہ جموں کشمیر کے بیٹے تھے اور وہ ریاست کے تشخص کے حامی لوگ تھے. میں نے کیا کہا آپ کو, بہت سارے لوگ وقتی مجبوریوں کے تحت مختلف جماعتوں کا جو حصہ اس لیے بنے ہوئے کہ نظام کے ساتھ وہ چلے. اب ہر ایک بندہ تو جو ہے وہ آگ اور سمندر کے اس میں دریا میں نہیں کود سکتا. لوگ آزادی چاہتے ہیں, لیکن اس وقت وہ لوگ جو ہے خوف کے عالم میں, وقت نکلے گا. مغل صاحب, اگست 2019 میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے تشخص کو بدلا, بھارت میں ضم کیا, ایون کہ اب ضم ہو چکا ہے. آپ نے کیا جدوجہد کی؟ میں ہانگ کانگ کا سٹیزن ہوں, 22 سال سے وہاں تھا, اور وہاں بھی میں نے جیلیں کاٹی, پروٹیسٹ کیے, مظاہرے کیے آزادی کے لیے. 2019 سے ہی میں نے وطن آ گیا ہوں. اس وقت سے بیمر سے نیلم تک اور پورے گلگت بلتستان میں لوگوں کو جو ہے جا رہا ہوں, قائل کر رہا ہوں. پاکستان کے کونے کونے میں مختلف سیاسی جماعت سے میں ملاقاتیں کر رہا ہوں. اور میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر میرے جو ساتھی ہیں, یعقوب صاحب ہیں اور دیگر جو ہمارے وہاں کے صدر ہیں, ہم تو ہر فورم پہ لگے ہوئے ہیں
کہ بھائی یہ جو ہوا ہے ناانصافی ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل 1974 میں گلگت بلتستان کا تشخص ختم کیا گیا. اگر یہ ہمارے خیر خواہ تھے تو گلگت بلتستان کا تشخص ختم کر کے انہوں نے ہندوستان کو کیوں موقع دیا؟ آج گلگت کی ساری عوام اس بات کی بہت بڑی دائی ہے کہ گلگت پاکستان کا صوبہ بننا چاہیے. نہیں، ساری دائی نہیں ہے. نواز خان ناجی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں وہاں کے، وہاں کی بیان کے اکثریت دل اس کا کہتے ہیں. دائی ہے. شفقت انقلابی، منظور پروانہ، یہ کیا کہتے ہیں اپنا حرمت صاحب، یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں شیڈول 4 لگائے ہوئے وہاں پہ؟ اگر وہاں کے لوگ پاکستان کے حامی ہیں تو آزادی کی بات کرنے والے پہ شیڈول 4 کیوں لگائے ہوئے؟ نیشنل ایکشن پلان کیوں بھیجا ہوا ہے وہاں پہ؟ ایسی بات نہیں ہے. وہاں کی اکثریتی عوام اس بات کی اکثریتی عوام نہیں ہے اس بات کی نا. میں آپ سے عرض یہ کہوں، چونکہ میڈیا نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس مطلب مالی وسائل ہے. ہماری آواز کو کچلا گیا ہے. آزاد کشمیر میں نیشنل ایکشن پلان لانچ کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان میں شیڈول 4 لگایا ہوا ہے. اگر آزادی کے دائی ہیں وہ لوگ سب پاکستان کے حامی ہیں تو پھر وہاں شیڈول 4 کس بات کا ہے جی؟ آپ پاکستان سے، ہندوستان سے، چائنا سے علیحدگی چاہتے ہیں؟ مکمل علیحدگی نہیں. علیحدگی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ایسا ہوں پھر الگ ہو جائیں. ہم تو تھے ہی آزاد، ہم تو تھے ہی الگ، ہم پہ قبضہ کیا گیا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے وطن میں جائیں، اپنی افواج کو نکالیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں. مقبوضہ کشمیر میں آپ کی کس حد تک نمائندگی موجود ہے؟ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جی وہاں بھی ہمارا سیٹ اپ موجود ہے. وہاں پہ بھی سیٹ اپ وہاں چونکہ اس وقت سیاسی ایکٹیویٹی پہ شدید قطغن ہے اور ایک وہاں پہ جبر کا جو ہے سیاحت موجود ہے. یاسین ملک صاحب کو آپ مانتے ہیں؟ یاسین ملک صاحب ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے ایک فگر ہے، ان کی ایک جدوجہد ہے. لیڈر ہیں آف کورس، وہ لیڈر ہیں، کیوں نہیں ہیں. ان کی زوجہ محترمہ ہے مشال ملک، یہاں پاکستان میں ہوتی ہیں. ان کا کردار بہت زیادہ مشکوک ہے. اسلام آباد میں ہوتی ہے. مختلف یہاں پہ مختلف ہونے والی ایکٹیویٹیز میں، احتجاجوں میں شرکت کر رہی ہوتی ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ان کو پشت پناہی حاصل ہے. وہ درست سمت پہ نہیں آف کورس نہیں ہے. کہاں پہ کھڑی ہے؟ وہ کشمیری نہیں ہے. بیسکلی وہ کشمیری بھی نہیں ہے. وہ کشمیری تو اگر دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں، جو فاروق علیہ صاحب ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، فاروق عبداللہ، یہ بھی کشمیری ہیں. اگر کشمیری کی بات کی جائے تو کشمیر کی لازمی نہیں کہ ہر قوم میں سب لوگ پرفیکٹ ہوں گے، سب. اچھا یہ بتا دیجیے، آج 2022 کا اختتام ہے، آج 29 دسمبر ہے. جی کون ہے، کون سا ایسا لیڈر ہے، کون سی ایسی جماعت ہے جس کے پاس مسئلہ کشمیر کا حل ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پورے ان تمام تر اکائیوں میں کون سی ایسی شخصیت موجود ہے جو ان تمام تر اکائیوں کو یکجا کر سکتی ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں JKLFN کہہ سکتی ہے، صداقت مغل کشمیری کہہ سکتا ہے. کیا پلان ہے، کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ ہمارا یہی روڈ میپ ہے کہ جموں کشمیر کے تشخص کی بحالی کے لیے 15 سال کے لیے جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کی زیر کنٹرول دیا جائے اور ایک آزادانہ ماحول میں تمام نظریات کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جدوجہد کریں. اس کے بعد ریفرینڈم کرایا جائے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آزادانہ ماحول میں اگر لوگ اکثریت ہندوستان کے ساتھ ہلاک کی حامی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. اکثریت پاکستان کے ساتھ ہلاک کی حامی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. اکثریت چائنا کے ساتھ ہلاک کی حامی ہے، میں اس کو بھی ایکسیپٹ کروں گا. لیکن اقوام متحدہ میں محض پاکستان اور ہندوستان ہے، چائنا یا پوری طرح سے خود مختاری تو موجود ہی نہیں ہے نا. دیکھیں نا، اگر ہم آزاد ہوں تو اقوام متحدہ میں اقوام متحدہ کی قراردادوں میں صرف معذرت کے ساتھ کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ نہیں ہونا. یہ سر ظفر اللہ خان نے 5 جنوری 1949 کو، ہم 13 اگست 1948 کی قرارداد کے مطابق جموں کشمیر کا حل چاہتے ہیں. وہ بھی اقوام متحدہ کی قرارداد ہے. لیکن یہ جو 1949 والی قرارداد ہے، جی پاکستان اور آزاد کشمیر کے تمام تر لیڈرز کا سٹانس تو اس 1949 والی قرارداد پہ ہے. جو پاکستان اور آزاد کشمیر کا، پاکستان کی بھی بات نہیں کرتا ہوں، آزاد کشمیر میں تو لیڈر کوئی نہیں. جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں یہ تو سہولت کار ہیں اور اکثریت آج ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بھی نہیں. دیکھیں آپ 10 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں اکثریت ان کے ساتھ ہے. اگر اکثریت کی بات ہوتی، مسلم کانفرنس کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلم کانفرنس کو کمزور کیا گیا تو نظریہ لا کے پاکستان کو ختم کر دیا جائے گا. یہ مانتے ہیں آپ؟ یہ سنا آپ نے ان کا سلوگن؟ آج مسلم کانفرنس تو ختم ہو گئی ہے تو لا کے پاکستان بھی ختم ہو گیا ہے. اس وقت علاقہ پاکستان ختم ہو گیا ہے. دیکھیں نا، جو جماعت اس نظریے کی خالق تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو کہاں بچا علاقہ پاکستان کا نظریہ؟ آج بھی صدارت عتیق صاحب کے پاس تو ایک سیٹ ہے. ایک سیٹ دیکھیں، کہاں 32-33 سیٹیں ہو، کہاں ایک سیٹ. کل وہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا یہ آخر میں بتا دیجئے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ جدوجہد، اس مسئلے کا حل کب نکلنے والا ہے؟ کب جا کر، جس سٹانس پہ آپ کام کر رہے ہیں، کشمیر ایک وحدت کی صورت میں کب جا کر یکجا ہونے والا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وطن کا پورا نام جو ہے جموں کشمیر ہے. جو مختلف لوگوں کو اس چیز کا، کشمیر ایک صوبہ ہے. دیکھیں جی، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک صحافی ہیں، آپ کو اس چیز کا
علم احساس ادراک ہے کہ آپ کی جو آواز ہوگی جو رپورٹنگ ہوگی وہ کسی مسئلے کے حل کے لیے ہوگی, چاہے وہ جرم کے خلاف ہو, کسی کے حقوق کے لیے ہو, یا کسی بھی. ہم جو جدوجہد کا ہے ہمیں روز روشن کی طرح یہ بات آیا ہم پہ کہ انشاءاللہ جموں کشمیر آزاد ہوگی. کب ہوگی؟ ہاں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اگلے 5 سالوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر کا حال؟ اگلے 5 سالوں میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. ایسے جموں کشمیر کا جو انڈیا نے شخص ختم کیا, اس سے پہلے گلگت بلتستان میں پاکستان نے ختم کیا تھا, یہ دونوں اس کو ہضم نہیں کر سکے. لوگوں کے اندر ایک حقائق کو سمجھنے کا, تاریخ جموں کشمیر کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. گو کہ 32 کتابیں ہماری دیکھیں, پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان قیامت تک سلامت ہے. یہاں پہ بائبل جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, گرو گرنتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, ہندوؤں کی کتاب جو ہے گیتا وہ پڑھی جاتی ہے, بدھوں کی پڑھی جاتی ہے. اور پاکستان جس کو کہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہماری تشخص کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے, جغرافیہ کے حوالے سے لکھی گئی 32 کتابوں کو وہاں پہ بینڈ کیا ہوا ہے. اگر لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو وہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں جموں کشمیر کے لوگوں نے لکھی ہیں ان کو لوگوں میں جانے دیں, پڑھنے دیں, لوگوں کو حقائق کا پتہ چلے. خیر وہ تو پاکستان کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن میں جاننا یہ چاہوں گا بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتا دیجیے کہ اگلے 5 سالوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کشمیر, مسئلہ کشمیر کہاں کھڑا ہوگا؟ اب مسئلہ کشمیر کو دیکھیں, حل تو نہیں ہو سکتا 5 سال تک. کو ممکن ہے قوموں کی جو ہے اندر مختلف مقام ایسے آتے ہیں, مختلف مواقعوں پہ جو ہے وہ عروج سے زوال اور زوال کے عروج کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ کشمیر کے لوگ جو ہیں اگلے 5 سالوں میں وہ نظریہ آزادی کو یقیناً بہت سارے جو روایتی لوگ ہیں وہ مختلف غاصبوں کے مظالم دیکھ کے اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور بین الاقوامی دنیا ہماری بات کو جو ہے پہلے سے زیادہ سننے کی طرف وہ توجہ دے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی صداقت مغل صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین لبریشن فرنٹ نظریاتی محترم صداقت مغل صاحب. ان سے ہم نے گفتگو کی, مختلف موضوعات زیر مکالمہ لائے, ان کا موقف جاننے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں مختلف مزید سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. سبحان افتخار راجہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.